جملہ یہ بول دیا جاتا ہے آدم سے خطا ہوئی تو ہم سے ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ہدایت عطا فرمانا یہ اللہ کریم جل وعلا کا کام ہے۔ اگر ہماری اولاد وہ راہ راست پر نہیں آ رہی یا وہ گمراہی کی راہ پہ چل رہی ہے تو کیا والدین نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے؟ ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو پکڑتے پھر اس زخم پہ رکھتے اور آپ فرماتے کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ تمہاری غذا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت سرکار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ اچھا ان کا بنانا بھی حرام اور ان فلموں کو دیکھنا بھی حرام۔ 10 عورتوں نے پڑھنی ہے اور مرد اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے پروگرام کے توسل سے ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھروں میں سورہ واقعہ کو پڑھا کریں۔ یعنی اسلام کے خلاف یہ ملعون لوگ ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں۔ قادیانی جو ہے نا یہ ایک فتنہ ہے، بے شک فرقہ نہیں ہے۔ جو فتنہ ہے اس کو آئین کے ذریعے تحفظ نہیں دیا جا سکتا، بے شک تو ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا اور اس کا خاتمہ سپرے کے ذریعے کرنا ہوگا جو کہ آئین کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احسان عرفانی اور ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں قبلہ پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری۔ نور حکمت کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ مبارکہ میں قبول منظور فرمائے، میرے لیے بھی، قبلہ شاہ صاحب کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کے لیے ہمارے اس کام کو نجات کا باعث بنائے اور آخرت کے اندر ہمیں اس کا بہترین اجر عطا۔ قبلہ شاہ صاحب پروگرام کا آغاز آج اس سوال سے کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے عوام کے اندر بہت زیادہ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے، بالخصوص حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ کے حوالے سے جملہ یہ بول دیا جاتا ہے کہ آدم سے خطا ہوئی تو ہم سے ہو گئی تو کیا ہو گیا، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں لوگ ان کا بگڑ گیا ہمارا بگڑ گیا تو کوئی نئی بات۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی اس حوالے سے یہ بات، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرماتے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے اس کو مختص کرنا اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو انبیاء کرام علیہ السلام اور نفوس قدسیہ مبارک ہستیوں پر اس دور کے اندر جو فلمیں وغیرہ بن رہی ہیں، سیریز بن رہی ہیں، تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیجئے، ان سارے سوالات کے جواب ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بنیادی بات آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت یا کہنا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ہم سے ہوگی، تو اس میں کوئی کیا بڑی بات؟ دیکھیں شرع قائد کا ایک فیصلہ ہے، شرع قائد جو مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں نے عبارت لکھی ہے الانبیاء کلہم معصومون عن خطاء الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک، وہ سارے جو ہیں وہ معصوم ہیں، قبل نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی۔ ان سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب یا صدور نہیں ہو سکتا۔ اب رہا وہ بات جس کا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہم سے ہوگی تو پھر کیا ہے؟ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اور یہ قول حرام ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بابا آدم سے غلطی ہوئی ہم سے ہوگی تو کیا بڑی بات ہے؟ اللہ، یہ جو قول ہے یہ قول حرام ہے، یہ بہت بڑی جسارت بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی ہمت ہے جس نے یہ کہا۔ یہ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہم نے کوئی چھوٹا گناہ کیا، یا اللہ معاف کرے ہم نے کوئی بڑا گناہ کیا اور ہم اپنے گناہ کو اس کے ساتھ تعبیر کریں۔ اللہ، علماء نے کہا کہ وہ ان سے بھول ہوئی تھی یا خطا اجتہادی ہوئی تھی، تو بہرحال ہم اپنی غلطیوں کو ان کی طرف منسوب کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ اور یہاں پر محدثین نے جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں انبیاء جو ہیں وہ اقوال و افعال کے اندر اور اسی طرح عبادات و عادات کے اندر، معاملات و مقامات، اخلاق و احوال کے اندر اللہ کریم جل وعلا اپنی قدرت کاملہ سے ان کو مداخلت نفس و شیطان اور خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا اب رہ گیا وہ دوسری بات جو عوام کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اگر وہ راہ راست سے پھٹک گیا، اگر ہماری اولاد راہ راست سے پھٹک گئی تو پھر کیا بڑی بات ہے؟ جی، تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو یا ہمارے نبی ہو یا اللہ رب العزت کا کوئی بھی نبی ہو، نبیوں کا کام ہوتا ہے صرف راہ دکھانا، ہدایت عطا فرمانا، یہ اللہ کریم جل وعلا کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے۔ جی، صرف یہ ہے کہ ہمارا کام ہے راہ دکھانا۔ اب جس بندے نے یہ بات کہی اس سے یہ پوچھا جائے کیا نوح علیہ السلام نے بیٹے سے نہیں کہا تھا یا بنیا یا بنیر کب معنا؟ اسی طرح الفاظ قرآن کے یا بنیر کب معنا،
اے میرا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے، اسی کے اندر آپ کی بھلائی ہے۔ اگر ہماری اولاد وہ راہ راست پر نہیں آ رہی یا وہ گمراہی کی راہ پہ چل رہی ہے تو کیا والدین نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ وہ راستہ ٹیڑھا ہے، آپ اس راستے پہ آئیے، یہ دین اسلام کا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے، یہ بھی تو نوح علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، راہ راست پہ لانا۔ لیکن ہم نے نہیں کہا، ہم نے سارا معاملہ چھوڑ دیا کہ دیکھو جی وہ گمراہ ہو گیا تو ہمارا بیٹا گمراہ ہو گیا تو پھر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ سوچنا چاہیے اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہوا تھا تو کیا نوح علیہ السلام اس گمراہی کے معاملے میں وہ ناراض تھے یا اس پر وہ راضی تھے؟ اللہ، اگر وہ ناراض تھے تو کیا ہم انبیاء علیہ السلام کی پھر ناراضگی کو معاذ اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے ان کی رضا کو حاصل کرنا؟ تو رضا اسی بات کے اندر ہے کہ راہ راست پہ لایا جائے، ان کو راہ دکھائی دے۔ باقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کسی کو ہدایت عطا فرمائے کسی کو ہدایت عطا نہ فرمائے۔ دیکھیں سرکار نے بھی راستے بتلائے تھے، یقیناً بلال حبشی کو بھی بتلایا، ابو لہب کو بھی بتلایا، ابو جہل کو بھی بتلایا۔ اب یہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ راستوں پہ چلیں یا راستوں کو چھوڑ دیں۔ تو ہر شخص جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ کم از کم متعین ضرور کرے اور اپنی اولاد سے کہے کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ کنتم خیر امۃ بے شک اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بے یہ شک ڈیوٹی پوری کرے۔ یہ ڈپٹی پوری کرے۔ اور رہی بات ہے کہ ایوب علیہ السلام کی جانب جو ایک نسبت کی جاتی ہے، بیماری آئی، پھر معاذ اللہ ان کی جسم میں جراثیم، پھر ہم نے یہاں تک پڑھا اللہ کریم جل وعلا 100 دفعہ معاف فرمائے کہ ان کے جسم میں اقدس سے کیڑے نکلتے تھے، ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو پکڑتے پھر اس زخم پہ رکھتے اور آپ فرماتے کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ تمہاری غذا ہیں۔ اس طرح کی باتیں کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہر وہ سنائی بات ہے، سنی سنائی باتیں، ہر وہ شے جس سے لوگ گن کھائیں، نفرت کریں، ان چیزوں کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی جانب کرنا، چاہے وہ ایوب علیہ السلام ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بھی نبی ہو، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسی کسی کتاب کے اندر کوئی صراحت موجود نہیں ہے، یہ بس عوام کی باتیں اور ایسی باتوں سے ان کو تائب ہونا چاہیے۔ رہی بات کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعداد ہے، مختلف روایات ہیں، یہ مختص نہیں ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کے جو پیغمبر ہیں وہ 1,24,000 ہی ہیں۔ علماء محدثین کہتے ہیں وہ جو تعداد ہے اس کو مختص نہ کیا جائے۔ بعض میں یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کے جو انبیاء ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ اگر ساتھ میں یہ جملہ 1,24,000 کم و بیش، یہ کم و بیش کا لفظ کہا جائے یا یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء، جملہ انبیاء علیہ السلام کی پاک ارواح کو پہنچائے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ جی، رہی وہ بات کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام بالخصوص سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نفوس قدسیہ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت سرکار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، اچھا ان کا بنانا بھی حرام اور ان فلموں کو دیکھنا بھی حرام۔ اچھا دیکھیں پھر یہ لوگ ایسے لے کر آتے ہیں، کون ہے بندہ جو یہ تصور کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں؟ ہم مقام نبوت بہت بلند ہے، تو مقام نبوت کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی ہم سے افضل ہے، اور ایک عام سے بندہ، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا فلموں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فاسق و فاجر ہیں شرعی طور پہ، جن کی داڑھی موجود نہیں ہے، اور نسبت ہم نے کی کہ یہ یوسف علیہ السلام۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے ان کی مثل ہم بن جائیں؟ ہمارا یہ گندا ناقص وجود کہ ہم یوسف کا روپ دھار کر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کریں کہ جی ہم فلم بنا رہے، میں یوسف ہوں، جی میں موسیٰ، اس طرح کی جو فلمیں بنانا یہ حرام ہے۔ اور پھر رہی بات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والے سے، اچھا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام کافر اور عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، اب مسلمان لوگ یہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بظاہر کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، لیکن دیکھیں ایک فاسق اور فاجر شخص کو آپ نے مولا علی بنا دیا، اور اس نے فلم کے اندر وہ روپ دھارا کہ یہ مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ اب آپ کیا خیال کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہماری بہن، بھائی، بہن یا بیٹی یا ماں کے حوالے سے کوئی بندہ کہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ اب جس نے روپ دھارا کہ یہ مولا علی المرتضیٰ ہیں تو سوچنا چاہیے کہ وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پھر کیا لگیں گے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی کیا لگیں؟ تو ہماری غیرت جب گوارا نہیں کرتی تو وہ تو پاک ہستیاں ہیں، لہٰذا ایسی نفوس قدسیہ پر فلمیں بنانا حرام ہے، اور جو حضرات دیکھتے ہیں یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، یہ حرام فعل بھی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ اللہ شاہ صاحب، اگلا سوال، ہمارے معاشرے کے اندر چند ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ان کی شہرت اتنی ہے کہ لوگ ان کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو سننے کو ہمیں بھی ملتی ہیں۔ 10 بیویوں کی کہانی مشہور، بڑی شہرت رکھتی ہے،
ہمارے معاشرے کے اندر. اس حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ 10 عورتوں نے پڑھنی ہے اور مرد اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ کافی باتیں, اور اسی طرح اور بھی دیگر ایسی چیزیں جس طرح معجزات کے نام سے کتابچے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں, نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ ان کی کیا حقیقت. دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان ان من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی, فرمایا اسلام کا حسن اس بات کے اندر ہے کہ ہر وہ چیز جو لا یعنی ہو, جو بے مقصد ہو, اس کو چھوڑ دیا جائے. 10 بیویوں کی کہانی کے حوالے سے ایک بات عوام کے اندر جس طرح آپ بتلا رہے ہیں, ہم نے تو یہاں تک سنا کہ مرد پڑھیں گے تو وہ مر جائیں گے یا ان کو کوئی نقصان ہوگا. اللہ اللہ. تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, ایمی من گھڑت واقعات ہیں. اور صرف یہ کہا گیا کہ یہ خواتین ہی پڑھ سکتی ہیں اور 10 سے زائد ان کی تعداد نہ ہو, 11 خواتین پڑھنی سے 10 ہی پڑھنی, جس کے اندر ایسی کوئی اصل بات موجود نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو خواتین گھروں میں پڑھتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے پڑھانے کا. اگر کسی عورت نے گھر کے اندر اس کا اہتمام اس واسطے کیا کہ گھر میں رزق کے حوالے سے بے برکتی ہے, یہ پڑھاؤں گی تو رزق زائد ہو جائے گا, تو ہم اپنے پروگرام کے توسل سے ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھروں میں سورہ واقعہ کو پڑھا کریں. سورۃ الواقعہ. دیکھیں نا, صحابہ کرام کا جو معمول ہے, جو احادیث پاک کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, جی. اگر کسی نے یہ پڑھایا کہ اس وجہ سے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سورہ تغابن کو کیوں نہیں پڑھا کرتے. اللہ اللہ. قرآن کریم ہے نا ہدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس کے اندر معاملات بھی ہیں, اخلاقیات بھی موجود ہیں, اس کے اندر رحمتیں بھی ہیں, برکتیں بھی ہیں, شفا بھی ہے, سارا نصاب زندگی بھی ہے, ہدایت بھی ہے ہمارے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ جس نے مرنا قرآن اسی کے لیے پڑھا جائے گا, یا کل پہ یا 40ویں پہ یا سالانہ برسی پہ. بس تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ قرآن کے دامن کو اگر ہم نے چھوڑا اور صرف من گھڑت واقعات پر ہم نے انحصار کیا تو پھر اس سے کامیابی تو نصیب نہیں ہوگی. تو لہٰذا ایسے واقعات سے بچنا چاہیے, اس واقعے کے اندر کوئی صداقت موجود نہیں ہے. دوسری وہ بات جہاں پر تعلق ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یا دیگر نفوس قدسیہ اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو باتیں قصص کے طور پر جو گھروں کے اندر یہ لوگ پڑھاتے ہیں, ان کے لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ جہاں پہ آپ ان کے واقعات, اب ہمیں نہیں پتہ ان کی حقیقت کیا ہے, وہ بھی بعض من گھڑت ہوتے ہیں حضور کی آل کے حوالے سے, مولا علی پاک سیدہ خاتون جنت پاک کے حوالے سے. ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً حضور کی آل سے یا سیدہ کائنات سے یا مولا علی المرتضیٰ سے یا پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے کردار کو اپنائیے. اگر آپ سیدہ خاتون جنت پاک کے حوالے سے کچھ قصص اور من گھڑت واقعات بیان کر کے گھر میں برکتوں کو چاہتے ہیں تو آپ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی جو سیرت ہے پردے کے حوالے سے, حیا کے حوالے سے, اس کو آپ اپنائیے. آپ ان کی جو تعلیمات ہیں, نماز پنجگانہ ہے, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن پاک گھر میں پڑھائیے. تو یہ در حقیقت ان حضرات کی جو ہیں وہ تعلیمات. قبلہ شاہ صاحب, اگلا سوال جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. توفیق الہی ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی نور حکمت کے اس پروگرام کے توسط سے جتنے بھی فتنے ہیں موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کے مقاصد اور ان کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ عوام الناس تک, عام لوگوں تک آسان انداز میں ضرور پہنچائیں گے. قادیانیوں کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ قادیانی اسلام کے خلاف یہ جو ملعون لوگ ہیں, ان کا طریقہ واردات کیا ہے, تخریب کاریاں کیا ہیں, یہ کیسے سازشیں کرتے ہیں, اس حوالے سے وضاحت. قادیانیوں کا جو طریقہ واردات ہے وہ مختلف ذرائع سے ہے. بنیادی جو اس کی بنیادی جو بات ہے سب سے بڑی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اب عام سادہ جو لوگ ہیں مسلمان, وہ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں, چونکہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور یہ جو شاعر اسلام ہے جس طرح آپ ادا کرتے ہیں نماز یا دیگر امور عبادات, ہم بھی اس کو ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں. حالانکہ جو ان کے عقائد ہیں بالخصوص ختم نبوت کے حوالہ سے وہ اس بات کے خلاف ہیں. ان کا نظریہ ہے کہ حضور آخری نہیں, ان کے بعد بھی جو ہے وہ نبی آ سکتے, جس طرح وہ مرزا ملعون کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ابتدائی بنیادی ان کی جب خراب. دوسری بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا ایک تصور ہے نا, اس کو وہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ نبی ہے, کبھی اس کو تشبیہ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کبھی وہ کہیں گے یہ امام مہدی ہیں. تو مطلب ان کا اپنا اس ایک قول پر بھی ان کو یقین کامل ہے. وہ مختلف ذرائع سے اپنے ہی قول کے متضاد باتیں کرتے ہیں, اپنی قول کو بار بار پھیر کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, قادیانی جو تنظیمیں ہیں, تنظیمات, خیرات اور اس حوالے سے جو تعلیمی پروگرامز ہیں اور سماجی خدمات کے ذریعے وہ مسلمانوں کو قریب کرنے کی کیا کرتے ہیں جی, کوشش کرتے ہیں. خاص طور پر جو قادیانی حضرات ہیں وہ نوجوانوں پہ اپنا وار کرتے ہیں. صرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ علم اور تحقیق سے دور ہے اس کا ذہن خراب
خراب کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو ان کا وار ہوتا ہے وہ جوانوں پر کامیاب ہے۔ جوانوں کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے ان کی کسی وار کے اندر مبتلا نہ ہو، ان کی جال کے اندر نہ پھنس۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو جدید ذرائع ہیں بلاغ کے حوالے سے، پیغام پہنچانے کے حوالے سے، اور ان ویب سائٹس جو ہیں ان پر یہ متحرک ہیں۔ جو اسلامی مواد کے کئی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں کہ ایک انسان عام سادہ لوگ جب دیکھتا ہے کہ یہ ایک اسلامی پیج موجود ہے، اس کے اندر مجھے اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے کچھ رہنمائی ملے گی، یہ پس پردہ ان کے پیچھے اپنے پیغامات کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر، اپنے خیالات فاسدہ اور اپنے جو کبھی نظریات ہیں ان حوالے سے وہ اپنے پیغامات کو جاری کر، جبکہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی جو ہے نظام اور اسلامی جو تعلیمات وہ موجود ہیں۔ اسی طرح عالمی سطح پر یہ لوگ اپنے آپ کو مظلوم تصور کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، کس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں عبادت کے حوالے سے آزادی حاصل نہیں ہو رہی، جس طرح مسلمان کھلے عام نماز جمعہ، قربانی کے حوالے سے ذبیحہ کا معاملہ یا دیگر شعائر اسلام استعمال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، ہمیں بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم بھی کھلے کھلے عبادت کریں، کھلے کھلے سجدے کریں، کھلے کھلے جو ہیں وہ ذبیحہ کا جو ہے وہ معاملہ کریں۔ جی قبلہ شاہ صاحب، ان کے طریقہ واردات اور تخریب کاریوں کے حوالے سے آپ نے انتہائی آسان بات کی، اللہ کریم ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اس کے ساتھ میں یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ قادیانی جو ہے نا یہ ایک فتنہ ہے، بے شک فرقہ نہیں ہے۔ جو فتنہ ہے اس کو آئین کے ذریعے تحفظ نہیں دیا جاتا، بے شک یہ اصول ہے۔ بے شک فتنے کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فصل کے اندر کیڑا پڑتا ہے جی، تو پھر اس فصل کو وہاں سے نکالا نہیں جاتا، اکھیڑا نہیں جاتا، بلکہ اس کیڑے کے خاتمے کے لیے سپرے وغیرہ کیے جاتے ہیں تاکہ فصل ان کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے اور یہ انہی کیڑوں کی مثل ہے۔ بے شک تو ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا اور اس کا خاتمہ سپرے کے ذریعے کرنا ہوگا جو کہ آئین کر سکتا ہے۔ قانونی طور پر بھی ذمہ داری ہے جو اہل ثروت لوگ اوپر موجود ہیں، ان کا تحفظ نہ کیا جائے، تحفظ ان نہ کی کیا سپورٹ نہ کی جائے، ان کو بچایا نہ جائے، بچایا نہ جائے، بلکہ ان کے فتنے سے بچایا جائے، فتنے سے لوگوں کو لوگوں کو بچایا بچایا، بے شک جائے، ان کو نہ بچایا جائے۔ بے شک لوگوں کو بچایا جائے۔ اللہ کریم ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہے۔ آپ حضرات سے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اس کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔